पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक रिलीजियस कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और अहमदिया या कादियानी कम्युनिटी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गैर मुस्लिम करार दे दिया गया उनके अकायद की वजह से, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। बिकॉज यहाँ पर स्टेट जो है उसको आपने एक एग्लीसियास्टिकल यानी कि रिलीजियस कोर्ट में और अथॉरिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और जो बेसिक सेपरेशन है चर्च की और स्टेट की, जो बेसिक प्रिंसिपल है मॉडर्न पॉलिटिक्स का, उसको यहाँ डिफाई किया गया, डिनाई किया गया, तबाह कर दिया, और इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकले इन दी पॉलिटिक्स ऑफ 1980s। शिया सुन्नी आगे पीछे सेक्टेरियन ग्रुप, जहाँ हर सेक्टेरियन ग्रुप जो है बेसिकली ये समझता है कि उसको स्टेट को कंट्रोल करना है और स्टेट के प्रोटेस्ट करके उसको अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, कानून साजी करवानी है, या किसी कानून का रास्ता रोकना है। उसकी तमाम जो ओरिजिन है, उसका जो तमाम सीड है, वो 1973 में एक सेकुलर गॉडलेस पॉलिटिशियन जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी सियासत की तकमील के लिए डालता है, जिसकी भट्टी में फिर वो खुद उसको वो आग ले लेती है जब 1977 में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ एक PNA की निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट लॉन्च करती है, जिसमें बुनियादी जो जोश व खरोश है वो ये है कि काफिर है, ये सच्चा मुसलमान नहीं है, ये कहता था कि मैं गरीब का खून नहीं पीता, मैं शराब पी लेता हूँ, मैं गरीब का खून नहीं पीता। उसके तमाम जो कोर्ट्स थे जो उसने इनोसेंस में कहे थे, उनको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो जो आग आप लगाते हैं उस आग में आप खुद जाकर जलते हैं। और अभी जो ये पाकिस्तान के 3 कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप देखिएगा कि इस आग की तपश से ये बच नहीं सकेंगे, इसकी नहुसत से जिन्होंने आग जो है तो लगाई। देखिए बेसिक बात यह है कि आप जब भी जोड़ देते हैं रिलीजन को और स्टेट को आप जोड़ देते हैं तो उसके बड़े डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, और पाकिस्तान ने इसकी बड़ी कीमत जो है पे की है। और अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब इद्दत को वेपनाइज किया तो उसमें भी इन्होंने कोर्ट को इस्तेमाल कर दिया। मजहबी स्कॉलर कहते रहते कि जो, और ये बिल्कुल सही है कि जो शख्स ये कहता है कि मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा हूँ कि खत्म नबूवत हुई है, उसको आप इस्लाम के दायरे से निकालें। लेकिन ये मजहबी स्कॉलर्स ने, फकीहा ने, ये रिलीजियस बॉडीज ने इसका फैसला करना है। इसका फैसला एक मुल्क की पार्लियामेंट ने, वहां की अदालत ने नहीं करना। जब पार्लियामेंट ने आपने किया तो फिर आपने इसको अदालतों का मसला बना दिया। वहां से पाकिस्तान में इस मसले की जो है, इस मसले का आगाज जो है वो वहां से होता है। मुझे किसी दोस्त ने एक लिंक भेजा जिसमें कोई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, मोइद नाम है गालिबन उसका एक क्लिप जो है वो उसकी वो बयान ये दे रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है पाकिस्तान की कौमी असम्बली को एक मजहबी अथॉरिटी बनाकर मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया, जो बाइस तबाही हुआ। लंबा बयान है, आपने सुना है, जो वो मैंने इसमें लगाया है। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इसका ये बयानिया दलील है कि इसको तमाम हालात का इल्म नहीं, या ये कसदन तारीख़ को मस करने की नापाक कोशिश कर रहा है। तो पहले बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि जब ये राइट्स हो रहे थे तो 74 में, जो कि यकीनन एक सुहूनी मंसूबा बंदी थी, हदफ तो वो नहीं था, क्या कहते हैं, भुट्टो की हुकूमत को गिराना मकसद था। क्योंकि देखिए प्लीज़, बहुत ही सिंपल सी बात है कि इस सच्चाई को जान लिया जाए कि जनाब अली ये जो 1974 में मरज़इयों को काफिर करार दो, जो शोर मचाया गया था, जो हंगामा बर्पा किया गया था, जो तहरीक बनाई गई थी, वो बुनियाद उसमें बड़े बड़े कादियानी शामिल हुए थे, जो मौलवियों के साथ मिलकर ये नारा लगा रहे थे कि जनाब मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, जिसमें असगर खान तहरीक इस्तक़लाल का लीडर, ख़ानदानी मरज़ई, रमेन मरज़ई टिल हिज डेथ, जिसमें ज़हूर इलाही मरज़ई, ओके। और क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि उसको जो जिन लोगों ने जिस मर्डर किया था उस शख्स का, वो ज़हूर इलाही जो है
وہ اور مولوی مشتاق اور چاند دیگر لوگ وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہے وہاں جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو مرڈر ہو گئے تھے. وہ ظہور الہی مرڈر ہو گیا تھا. اگرچہ ظہور الہی کو مارنے کا تو ان کو تو جنہوں نے مارا وہ تو ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ ظہور الہی کون ہے. بہرحال وہ ان کا ہدف کچھ تھا لیکن ظہور الہی کی موت آئی ہوئی تھی, وہ مر گیا. اور ظہور الہی کے قادیانی ہونے کا یہی ایک ثبوت نہیں ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے قادیانی عبادت گاہ میں نماز جمعہ ادا کی تھی, بلکہ لاہوری گروپ کا جو جہانگیر ہے, راشد جہانگیری آئی تھنک, اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ ظہور الہی, ضیاء الحق, وٹو اینڈ فیو مور کہ یہ سارے مرزئی تھے. اور یہ اس نے 2009 میں اپنے آفیشیل لاہوری قادیانی کے وہ ہے. اور پھر تحقیق سے بھی پتہ چلا ہے کہ ان کا والد جو تھا, ظہور الہی کا والد چودھری سردار خان, وہ مرزئی تھا. اور اس کے میں نے بہت سارے ریفرنس دیے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کون مرزئی ہے جو کہ ایک مولویوں کے ساتھ مل کر یہ کہے گا مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے, جو دلیل ہے کہ یہ سارا ایک منصوبہ بندی تھی. ہدف مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا نہیں تھا, کیونکہ بھٹو, اگین میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ 74 کا سال جو ہے, خاص طور پہ 1974 میں جو اس نے اسلامی کانفرنس بھٹو نے کروائی تھی, اس کے بعد بھٹو جو ہے بہت اپنی مقبولیت کے ٹاپ پر تھا. تو اس کے خلاف کوئی سیاسی موومنٹ نہیں چل سکتی تھی. صرف ایک موومنٹ تھی کہ وہ مذہبی رنگ اس کو دیا جائے اور بھٹو کی حکومت ختم کر دی جائے. یہ اصل وجہ تھی. ربوہ انسیڈنٹ جو کروایا گیا ہے وہ فالس فلیگ تھا. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ قادیانی جو ہیں وہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی سو کول لڑائی ہوئی, مار کٹائی ہوئی, وہ جناب ان کو قیمے والے نان کھلا رہے ہیں, وہ ان کو کیا کہتے ہیں ریفریشمنٹ کروا رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اسٹیج کیا گیا تھا اور سارے پھیلا دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے مرزئیوں نے اسٹوڈنٹس کو مارا, تشدد کیا, کسی کی زبان کاٹ دی, کسی کا ناک کاٹ دیا, کسی کا کیا کان کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا, آل دیٹ. یہ صرف اور صرف تھا تو یہ فالس فلیگ. اس میں کوئی ہاں ڈرامہ بازی کے لیے جیسے فلموں میں شوٹنگ ہوتی ہے, مصنوعی فائٹ کروا دی, یہ کر دیا, وہ اور چیز ہے جو ایسی ہوئی ہوگی وہاں پر. لیکن اس ربوہ واقعے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک شروع کی جائے مذہب کے نام کے اوپر. تو اس کے سارے دیکھیے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات, آپ مجھے بتائیں کوئی مرزئی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ایسی تحریک میں شامل ہو کے مولویوں کے ساتھ یہ نعرے لگائے کہ مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرو. 2 نام بتائے, اگرچہ 4-5 اور نام بھی ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں, لیکن 2 نام اس لیے بتا رہا ہوں, چودھری ظہور الہی کا اور اصغر خان کا, کہ یہ نون لوگ ہیں اور یہ دونوں قادیانی تھے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو آئے میری بات کا جواب دے. تو اسی لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے جرنلسٹ جو ہیں قادیانی منشا کے مطابق, ان کے پیسے کے مطابق, تمام جرنلسٹ, اس میں میں کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا, اوکے, وہ بالکل. اور یار جرنلسٹ ہوتا ہی وہ ہے پاکستان میں جس کے پیچھے قادیانیوں کا دست شفقت ہو, جس کی جیب میں قادیانی پیسہ ہو, جس کو قادیانیوں نے اسلام آباد میں بڑا سا ویلا دے دیا ہو, کسی نیوز چینل کے ساتھ ایڈجسٹ کر. نیوز چینل کون ہے؟ سب کے سب مرزئیوں کے آنرشپ ہے. تو یہ بات اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے لوگوں کو, یہ کتوں کو بھونکنے کا موقع ملتا جائے گا, تاریخ کو مسخ کرتے جائیں گے.
बहरहाल क्योंकि मैं हमेशा की तरह अपने तौर पे कोई बात को बयान नहीं करता, मैं तमाम दस्तावेज़ी तस्वीरी जो ऑडियो क्लिप की सूरत में जो मरज़इयों के अपने ज़राए अबलाग से हैं वो चीज़ें आगे रखता हूँ जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका कि आप ज़बानी जमा खर्च की बजाय फैक्ट्स के जो असूल हैं उसको आप सामने रखें। तो वो मैं हमेशा से करता आया हूँ। अब ये बिल्कुल ये 1974 का जो रबवा वाक़या हुआ है उसका सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद था, मजहबी हरगिज़ नहीं था। और ये जो है दो जमातों के इश्तराक से ये ड्रामा रचाया गया था। एम उनका टू रिमूव भुट्टो, उसको पावर से रिमूव करने का था। और क्योंकि ये इसलिए भी सच्ची बात है कि जब मौलवी मदूदी ने पहला स्टेटमेंट दिया था उसने ये नहीं कहा था कि मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, उसने कहा था रबवा वाक़े का के मसले का वाहिद हल भुट्टो इस्तीफ़ा दे। और यही बात उसी दिन मिर्ज़ा नासर जो उस वक्त खलीफा था मरज़ई जमात का, उसने ये कहा कि ये सारा कुछ जुल्फ़कार अली भुट्टो ने खुद करवाया है। ये लोग जो थे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, उन्होंने ये सारा, क्योंकि भुट्टो की पॉपुलैरिटी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, लिहाजा उसने इसको रिगेन करने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को ये रबवा वाक़या करवाया है। और मसले का वाहिद हाल ये है कि भुट्टो रिज़ाइन करे। जिन दो जमातों के इश्तराक से रबवा ड्रामा कराया गया था वो क्या था, उनका बयानिया एक था। चूंकि मैं कहता हूं कि ये पूरा प्री प्लान था और कादियानी भी यही कह रहे हैं ड्रामा था, लेकिन वो खुद इस ड्रामे का एक करैक्टर थे, उनकी जमात। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने पहले दिन ये कहा 1974 अप टू बहुत सारे सालों तक यही बयानियाँ देते रहे कि जनाब वहाँ पर गुंडे आए और उन्होंने आके जो है नारे लगाए, मिर्ज़ा को बुरा भला कहा और फिर वहाँ हंगामा हो गया। कभी भी उन्होंने ये बात नहीं की, माजी में ये बात कभी नहीं की थी कि वो जो सो कॉल्ड गुंडे थे वो उनको हमने बिठाकर कीमे के नान खिलाए, उनकी रिफ्रेशमेंट की, उनको वहाँ पर जो पंखे स्पेशली मंगवाए गए रबुआ से और उनको वहाँ रखा गया, फिर वहाँ ड्रिंक्स दी गई, हो सकता है बियर भी हो वल्लाह आलम, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इनको ठंडे शरबत और बोतलें कोला वोला पिलाया, इनको काम डाउन किया। और ये सच है, लेकिन आधा सच, पूरा सच ये है कि कीमे के नान, रायता और पूरा वो क्या कहते हैं दावत का इंतज़ाम था। ये लोग पहले इन्होंने खाना खाया है, कीमे के नान ठोसे हैं, पानी पिया है, शरबत पिया है, कोला पिया है, आगे उसमें कोले में क्या था वी डोंट नो फॉर श्योर। तो लेकिन देखिए, जहां इतने बड़े स्केल के ऊपर ये कहा जाए कि कान तोड़ दिए, कान काट दिए, नाक काट दिया, जुबानें काट दी, लहू लुहान कर दिया, वहाँ कीमे के नान नहीं खिलाए जाते, वहाँ रिफ्रेशमेंट नहीं करवाई जाती दुश्मन को। तो मैं अब क्या बोलूँ, आप ये खुद इस को सुन लें।
مرزئی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ریفریشمنٹ دی تھی. تو یہ سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں تھا تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. خاص طور پہ یہ معید کو اور یا مقبول جان وغیرہ یہ سارے کنجر مرزئی جو ہیں ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے. تم رکو, یہ ظلم کو بند کرو اور بے حیائی کے نظارے کو ختم کرو, جو مظاہرے کو ختم کرو. کیا تم کر رہے ہو یہاں پہ؟ تم مسافر ہو جاؤ آگے. جب یہ تھوڑا وہاں جھگڑا ہوا تو اسٹیشن ماسٹر نے فوراً کہا جا کے ریلوے انجن ڈرائیور سے کہ بھئی گاڑی چلاؤ. تو اس نے کہا جی گاڑی تو نہیں چل سکتی, اس میں تو کوئی پرابلم آ گئی ہے, گاڑی کیسے چلے؟ تو چونکہ یہ ایک پلان ڈرامہ تھا اس لیے آدھ گھنٹہ گاڑی وہاں پہ کھڑی رہی تاکہ تسلی ہو جائے. اب اس میں دونوں طرف ہوئے, لیکن جو باقی وہاں جماعت کے بزرگان تھے, جو مسافر وہاں تھے, انہیں فوراً بیچ بچاؤ کرایا اور ایم ڈی الگ فصل سے تھوڑی جو کچھ لڑکوں نے مظاہرہ کی فوراً پیچھے ہو گئے. پھر اتنا اچھا ان کے ساتھ رکھا کہ ان کو وہاں مشروب پلائے گئے, پانی ٹھنڈا میٹھا پلا کے ان کو کہا گیا کہ یار ٹھیک ہے تم لوگ بھی ذرا کنٹرول کرو, اچھا مناسب نہیں ہے. یہ چلے گئے. اب وہاں تو معاملہ ٹھیک ہو گیا, لیکن معاملہ ان کا تو ٹھیک نہیں ہوا تھا جنہوں نے معاملہ خراب کرنا تھا, مقصد پورا نہیں ہوا تھا. انہوں نے ابھی یہ لڑکے فیصل آباد نہیں پہنچے تھے کہ ان کی خود ساختہ مبینہ کاٹی ہوئی زبانیں فیصل آباد پہنچا دی گئیں. ہاں کتی دے پتر اور یا سن لیا, او حرامزادے معید سن لیا ہے تو نے کہ یہ قادیانی جماعت نے اور جماعت اسلامی نے مل کے ڈرامہ کیا تھا, کیونکہ دونوں اس وقت بھی بھٹو کے خلاف تھے اور آج بھی ہیں, کیونکہ بھٹو نے مرزائیوں کو ڈنڈا دیا تھا, کیونکہ بھٹو نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے سے پہلے ان کی پالن ہار آرگنائزیشن جو تھی فری میسن کو پاکستان میں بین کر دیا تھا, جس کا رنج دونوں جماعتوں کو تھا. تو حقائق جو ہیں وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, تو اس لیے ہم تو آنکھ دیکھ مکھی نہیں کھائیں گے نا. یہ آج لوگ جرنلسٹ وغیرہ اس موضوع کے اوپر نہیں بات کرتے, اگر کرتے بھی ہیں تو وہی بات کرتے ہیں جو قادیانیوں کے مفاد کی ہو. تو سنو اس کو اور سوچو کہ یہ جو ریفریشمنٹ دی گئی تھی اس لیے دی گئی تھی کہ وہ قادیانیوں کے ناک کاٹ دیں, ان کے کان کاٹ دیں, ان کی زبانیں کاٹ دیں؟ نہیں. اور یہ اس وقت 74 میں مرزائیوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے تو جناب ہم نے ان کو ریفریشمنٹ دی تھی. وہ اس وقت کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ جناب ٹرین سے نکلے, انہوں نے اشتعال انگیزی کی, انہوں نے مرزا کو گالیاں دی, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, ہنگامہ کیا, جس کے نتیجے میں کچھ قادیانی نوجوانوں نے بھی ریاکٹ کیا اور یہ ہو گیا. لیکن یہ کہیں بات گول, اب یہ سچائی جو ہے وہ نکل آتی ہے, یہ نکل آتی ہے سچائی. اور یقین مانے اس واقعے کا کہ وہاں ان کو ریفریشمنٹ دی گئی تھی اور یہ ڈرامہ تھا, میں نے اپنے ٹین ایجر ایئر میں یہ بات سنی ہوئی ہے ایک بڑے ریلائبل آدمی سے جو کہ اس وقت پریزنٹ تھا وہاں. میرے دوست کا ایک ماموں تھا, لیکن اس وقت تو ہم اتنی توجہ سے نہیں یہ بات. تو اب مسئلہ کیا ہے, میں پھر کہتا ہوں, کوئی جرنلسٹ معید نے یا انہوں نے وہ اپنی ماں کے فلانے چیز کا بھی زور لگا کر کہہ دے کہ جناب یہ معید تو آپ پہن چودہ جے تو سچا ہے, تو آ جواب دے کہ یہ جو ہے اصغر خان نے 1974 میں اس مطالبے میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ کیوں لیا کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے, جبکہ وہ خود قادیانی تھا. بتا اگر تو حلال دی ساٹیں پہن چودہ, لیکن نہیں ہو تم. وہی ظہور الہی ممیسیا اس کو
किसने कहा कि जाके तुम मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर, जबकि वो खुद मरज़ई है। हत्ता कि 74 के जो कैंपेन, जो कौमी असम्बली में सारा मसला हो रहा था, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था मरज़इयों के खिलाफ ये चौधरी ज़हूरुल्लाह, और मरने से लेस देन 1 hour बिफोर हिज डेथ ही वॉज परफॉर्मिंग जुमा सलाह इन इबादत इन कादियानीज वर्शिप प्लेस। हाँ, इतने झूठ, इतने धोखे, इतने फजूल किस्म की बातें करके तो जो गुमराही पैदा करते हैं उनको हर जगह नकाब बेनकाब करना जो है ऐन हुब्बे वतनी का तकाजा है, ऐन दीन से वफा का तकाजा है। मैं तो यकीन रखता हूं, मैं तो इतना नहीं जानता ये मोइब क्या है, लेकिन आई एम श्योर कि ये भी कादियानी ही है। अब दूसरी तरफ आप देख लें, रावल टीवी कादियानियों का जो कनाडा से ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें वो सदीकी नामी जो है वो कादियानी अब दूसरे किश्त में वो बता रहा है कि हमने उनको खाना भी दिया। यू सी, पहला कादियानी वो यहां आधा सच बोल रहा है कि हमने उनको रिफ्रेशमेंट यानी ड्रिंक्स दी, कोल्ड ड्रिंक्स। अब पूरा सच यहां यह बयान किया जा रहा है कि हमने उनको खाना खिलाया। ओके, और बात क्या है कि ये मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो कहा कि वो जो कह रहा है कि हमने रिफ्रेशमेंट दी थी वो आधा झूठ है। अब दूसरा कादियानी जो है बाकी मांदा सच बता रहा है। ये मुंह से निकलती हैं चीजें, क्योंकि जब आप किसी चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रमोट करते हैं तो एक ना एक दिन चीज जो है दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे लबों पे आ जाती है, जुबान पे आ जाती है। लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें, 1974 से लेकर लेट 90s तक भी ये कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको कि हमने उनको खाने खिलाए, हमने उनको रिफ्रेशमेंट दी। सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि जनाब वो गुंडे थे, उन्होंने आकर बदतमीजी की, हंगामा किया, जमात के लोगों के खिलाफ बातें की, और उसके रिएक्शन में थोड़ा सा कादियानियों ने भी किया, और ये क्योंकि पहले से मंजूर शुदा था और ये मशहूर कर दिया गया कि जी नाक तोड़ दिया, कान तोड़ दिया, गले काट दिए, ऑल दैट। तो जो कोई वाकया है उसकी पूरी डिटेल अगर आपने 30-32 सालों तक छुपाई है तो इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल फैक्ट्स को लोगों के सामने, अपनी जमात के लोगों के सामने नहीं ला रहे। तो बिल्कुल अब फिर वही बात कि ये जनाब मुकम्मल तौर पे एक मंसूबाबंदी थी। मंसूबाबंदी ये थी कि भुट्टो जो 21 फरवरी 1974 को वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उसने मुनक्कद कराई लाहौर में, जो मैंने देखी भी हुई है, बल्कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कि मैं उस वक्त स्काउट जो होते हैं वो था, और ये कौमी असम्बली के सामने मेरी ड्यूटी थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भुट्टो की मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि उसके ख़िलाफ़ कोई अगर पाकिस्तान में उस ज़माने में 30%, 40, 50, 100% महंगाई भी हो जाती तो भुट्टो की शख्सियत इतनी पॉपुलर हो चुकी हुई थी कि लोग जो है इसको भी एक्सेप्ट करते और भुट्टो को लीडर ही मानते। और भी कोई क्राइसिस आगे होते तो वो भुट्टो की जो है ना सियासत के कद को कम नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे माहौल में, इन हालात में भुट्टो के ख़िलाफ़ कोई सियासी एजिटेशन मुमकिन नहीं था। लिहाजा जो सुहूनी थिंक पैड थे उन्होंने कहा ठीक है
یہاں ربوہ کا ایک واقعہ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد بھٹو ایک شرابی سا آدمی ہے, مذہب کا اس کو اتنا پتہ نہیں ہے, اور وہ بھٹو کی سارے منسٹر پاکستان کے سارے اداروں پر مرزائیوں کا ہولڈ ہے, بلکہ آرم فورسز کے سارے چیف جو ہیں وہ بھی مرزائی ہیں. تو یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ فائر بیک ہو جائے گا. اور اس کا صدمہ مولوی مودودی کو ہوا تھا کہ جس دن 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو مولوی مودودی نے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, فیکٹ ہے, آپ جا کے یہ کہا کہ ہیں اتنا اہم فیصلہ اتنی اجلت میں کر دیا گیا. بجائے وہ لڈو بانٹتا, بجائے وہ خوش ہوتا, اس نے اس کے اوپر سوالیہ نشان چھوڑ دیا. خیر, لوگ نہیں ماننا چاہتے, نہ مانے, لیکن ریالٹی جو ہے وہ تو میں نے بتا دی ہے. تو جناب یہی وجہ تھی کہ یہ جب بعد میں انہوں نے اس کو ختم نبوت کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرو, اور اس میں جو شامل افراد تھے, لیڈر تھے, ان میں سے 2 کے نام میں نے بتائے ہیں جو مشہور تھے, اوکے, جو باتھ روم میں بھی اپنے خلیفہ کی مرضی سے نہیں جا سکتے تھے, اوکے, لیکن وہ اس ایجیٹیشن میں شامل ہو گئے اور نعرے لگانا شروع ہو گئے کہ مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرو, حالانکہ وہ خود مرزائی ہیں. لوگ نہیں سمجھتے, نہ سمجھے. جو جماعت اسلامی ایک ایسی شر انگیز جماعت ہے اس کے حوالے کیا. تو یہ واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ یہ مئی 1974 کا واقعہ ہے کہ 22 مئی کو یہ فساد ربوہ کے اسٹیشن کو ہوا ایسے کہ 22 مئی سے پہلے ایک ہفتہ پہلے 200 کے قریب نیشنل میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو سے ہیں وہ ملتان سے روانہ ہوئے چناب ایکسپریس پہ, اور ربوہ کے پاس جا کے رکے, اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بے تحاشا گندی گالیاں, جو جسے کہتے ہیں ننگی گالیاں, وہ دیں. جو بھی وہ غلاظت بول سکتے تھے, بک سکتے تھے, وہ کی انہوں نے, اور کہا کہ ہم 22 تاریخ کو واپس آئیں گے. اس طرح چلے گئے. لیکن ہماری جماعت کے اندر یہ باقاعدہ اعلان ہوا کہ کوئی بھی شخص اسٹیشن پہ نہیں جائے گا جس وقت جناب آئے گی, اور صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے. لیکن جب ٹرین واپس آئی ہے تو انہوں نے وہی حرکتیں کی, اور ان لوگوں نے انڈر ویئر میں یہ لوگ تھے اور وہ گندی حرکات کر رہے تھے, کیونکہ وہاں سے راہگیر بھی گزرتے ہیں, خواتین بھی گزرتی ہیں, کیونکہ وہ رش کا ایریا ہے سارا. تو وہاں پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے ان سے ہاتھا پائی کی, جو اسٹوڈنٹ بھی تھے, جس کے اندر وہ ایک مارکوٹائی تھوڑی بہت ہوئی. لیکن جب وہاں کے انتظامیہ کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے آ کے بیچ بچاؤ کیا, اور ان کو باقاعدہ کھانا کھلایا, چائے پلا کے, ان کو دودھ پلا کے روانہ کیا کہ بھئی آپ کو کسی کو تکلیف نہ ہو. ان کا سامان ان کے حوالے تھا, وہ وہی ویسے ہی تھا. لیکن یہ پلاننگ کیونکہ ہوئی بھی تھی کہ یہ فساد موحد نے اتنے اہم نقطے کے اوپر بات کی ہے, ایک تاریخی واقعے کے اوپر بات کی ہے, لیکن یہ اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتا, اس کی ہسٹری کو نہیں جانتا, کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ 1973 میں آئینی طور پہ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا. نو, یہ 1974 میں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا قومی اسمبلی کے ڈیبیٹ کے بعد. تو جناب 1973 میں کیا ہوا تھا, 1973 میں جو آئین بنا تھا نا, اس میں جو حلف وفاداری کا متن ہے وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے, کذاب ہے. وہ اس بندے کو جو نبی اور مجدد مانتا وہ بھی کافر ہے.
ये हमारा असल आईनी मतन है जो जनरल ज़ियाउल हक कादियानी ने हुकूमत में आकर उसका सारा मतन बदल दिया। जो टेक्निकल पॉइंट है मरज़इयों के साथ हमारा, वो क्या है कि मरज़ई भी कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मती नबी हैं। और मिर्जा कंजर जो था वो बरूजी नबी उसको कहते हैं, जिल्ली नबी उसको कहते हैं। ये मसला यहां पर है, और मैं मादरचोद मौलवियों से हजार हा बार कह चुका हूं, ताड़ी भान सूरियान कंजरी दे पुत्रो, एक बार तो आके पब्लिक में बता दो कि 1973 का जो हल्फनामे का मतन है उसको बहाल करो। ये मादरचोद ये नहीं करते। कितने बड़े, ये मरज़इयों से बड़े मरज़ई हैं मादरचोद। यार कमाल हो गई है। तो बहरहाल बात फिर वो मोईद की है। मोईद सुन भैन चौदा, ओए 1974 ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नॉन मुस्लिम डिक्लेयर ਕੀਤਾ ਸੀ, 73 ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ तू जिक्र कर। ओके, जिस रेफरेंस ਦੇ ਨਾਲ तू गल कर रहे हैं, जिस रेफरेंस पे तू बात कर रहा है बैनचोद, वो सितंबर 1974 की जो कौमी असेंबली में डिबेट है उसके बारे में तू बात कर रहा है। तो उसमें वहां तक तू महदूद रह मादरचोद। तू गंड उठ के आके वो गल्लां दसना पिया जड़ियां तू अगर मेरे को होंदा तैन मैं थले बिठा के 100 छितर तेरे सिर ते भी मारने सन ते हुक्के दा पानी तैन ते औरिया मकबूल जान दौड़ान करवाना सी। मादरचोद हरामजादे। और गांडू तू पुछ मिर्जे कोलों मादरचोदा कि ओनू किथे खुड़क होई सी कि जनाब उसने अपील की कि आप कौमी असेंबली में हमारे मुस्तकबिल के बारे में डिसाइड करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी अपनी सफाई का मौका दिया जाए। मादरचोद मोईद सुन ए रियलिटी यू तेरी भानु गश्ती दे पुत्र। तो जुल्फकार अली भुट्टो को जब उनकी दरख्वास्त आई तो भुट्टो का जो फेवरेट मौलवी था इनमें, ठीक है उसने गद्दारी की भुट्टो के साथ बाद में आफ्टर 3 इयर्स, वो अलग मसला है। लेकिन भुट्टो सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट करता था वो मौलवी नूरानी की करता था। मौलवी नूरानी को उसने कहा कि यार ये मरज़इयों के मिर्जा नासिर ने कहा है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दें। तो नूरानी मौलवी ने दूसरे मौलवियों के मशवरे के साथ भुट्टो को कहा कि मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। तो दूसरे दिन जब उसकी बात हुई तो जुल्फकार अली भुट्टो को मौलवी नूरानी ने कहा बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है, उनको भी बुलाएं। ओए भैन चौदा मोईद, ओए ओ जड़ा तेरा खलीफा है ना, ओए कुआरी हवे मादरचोदा, ऐ ते उसने डिमांड की थी कि हमें भी इस डिबेट में हिस्सा लेने दिया जाए। माचो तुसी तारीख नु मस कर दियो, मां दा चूत ताड़ा गश्ती दे पुत्र। तो बहरहाल तुम ये कह रहे हो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके डिजास्टर कर दिया। कब किया? 10 राजे तू बुंड नहीं मरवाई मादरचोदा, कब किया? मां दा चूत तेरा। वो 7 सितंबर 1974 को किया ना। और तेरी मैं भैन नु यावा सूरा यान दे कंजरी दा पुत्र मिर्जा कादियानी ने 2 क्या बिलियन कहते हैं दीन के जो चले उस जमाने में इससे कम तादाद मुसलमानों की दुनिया में होगी। 1890s में उसने मुसलमानों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। एनू तो की ना देगा तेरी मैं भैन कंजरी दे पुत्र, जवाब दे। अच्छा चलो
جاؤ اس کی کتابیں پڑھو ماں چودہ. اس نے تو یہاں تک کہا تھا, جو میں اکثر جو لبرل وغیرہ ہیں ان کے سامنے جب میں یہ فیکٹ رکھتا ہوں تو جواب ندارت. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے بد فعلی نہیں کروائی نا تو اس کا جواب دینا, اگر نہیں دو گے تو پھر اس کا مطلب تم بونڈی ہو. اینڈ دا سیم وتھ دس گائے. اوکے, تو دے ہوئے تیری میں بھن نو کنجری دے پتر حرام زادے, تینوں اینا ہی نہیں پتا مادر چودہ, تو منہ چک کے تے آ کے تے تو ایس ایشو تے گل کرنا پیا میں. اور میرے نال دا انگوٹھا چھاپ بندہ جڑا نا تینوں چت کے رکھ دے گا تے تو کسی عالم دے کی اگے کی بول سکنا میں. خیر, تو جناب کیا تھا, میں ونس اگین اس معید سے اور باقی لبرل گانڈوؤں سے اور اوریا مقبول جان حرام زادے سے, اس سے بڑا قادیانی جو تھا قمر ادریس, جو ابھی بھی میرے خیال زندہ ہے, وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ مرزا ناصر نے 1974 میں یہ کہا تھا کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. تیری میں بھن نو کنجری دے پتر سوڑا تے جواب دے جے تو بنڈ نہیں مروائی کہ مسلمانوں کو نان مسلم کس نے ڈکلیئر کیا تھا. تیری بھن دا چھولا. اور کب کیا تھا؟ 90 سال پہلے, یعنی 1974 سے 90 سال پہلے انہوں نے, جو مجھے مسلمان نہیں مانتا میں اس کو کیسے مسلمان مان سکتا ہوں. They started all that. ماں کا چوت ان کا حرامزادوں کا. کوئی ہے جواب دے میرے پاس آ کے, کوئی لبرل. ماں چودو, توہین کے اوپر سب سے پہلے قتل مرزا نے کروائے, لیک رام کو قتل کروایا. وہ ایک ملتان کے مولوی کو ان کے ایک رفوگر نے قتل کر دیا. پھر عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس مولوی نے جو ہے وہ تو توہین کی تھی اس کی نبی کی, مرزائیوں کے نبی کی, تو اس نے تیش میں آ کے اس کو مار دیا. تو توہین کی تو سزا اسلام میں قتل ہی ہے. اور یہی بات لیک رام کے ساتھ انہوں نے کی. ماں چود حرامزادے انگریزوں کی مدد سے اس کو مروا دیا کیونکہ مرزے نے پیش گوئی کی تھی کہ اس نے میری توہین کیا, یہ قتل ہو جائے گا. اور کب کی بات ہے؟ لانگ بیفور, کیا کہتے ہیں اس کو, غازی علم الدین کے واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے. تو یار اتنا ڈبل میں, یار اتنا ڈبل. ماں چودو, مسلمانوں کو نان مسلم ڈکلیئر تم کر رہے ہو, وہ ایکسپٹڈ ہے, وہ ڈیزاسٹر نہیں ہے. اب کیا کریں, ان کے ساتھ بڑے ہاتھ ہوئے نے بچپن دے وچ, انہاں دے نال بڑا بڑا پیڑا کام ہویا ہے. اور وہ تکلیف ہے ان کو, تو آپ جا کے کسی نہ کسی راستے سے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ریلیف فیئر بھی نہیں تاڑی ہونی مانگا چوتا کا. یار حد ہو گئی ہے یار جہالت کی. تو باقی اس کی جرت, میں پہلے تو یہ سنے نا ماں چود حرام زادہ. تو پھر ہماری جو ہے کامیابی, مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا, تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, یوسف خٹک. یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا. تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا, کیا نہیں ہوا, اور وہ ان کے خلاف کے لیے کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف, اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن. تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے, مروا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا, کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں. تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا. تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا. میں بھی
اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں Open ویسے میں نہیں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو مرزا ناصر نے، وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے جی، اور کہتے تھے حضرت بھائی خلیفۃ کہ یہ المسیح مجھے تو الثالث۔ اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، میں تو وہاں لوفر تھا، مسلمان تو یہ تھا، ہم تو مسلمان تو یہ اکٹھا تھا، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا، میں کیا کرتا تھا۔ تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ بات ہے۔ تو یہ کیسے، لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے، وہ تو بڑی ضد میں تھا، کہتا ہے نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے، اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے، تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ بیسک، اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے، حالانکہ پہلی دفعہ زندگی میں صرف ایک ملاقات ہوئی، وہ 5 جولائی 77 کو آئے تھے، تو یہاں 26 یا 27 کو لاہور میں آئے جی ہاں، تو انہوں نے ایڈیٹرز کو بلایا۔ ایڈیٹرز میں ان دنوں ویو پوائنٹ، چٹان اور لاہور جی ڈیلیز کے ساتھ ایٹ پار ٹریٹ ہوتے تھے، ٹھیک، ہمیں بھی بلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی رائفل کے زور پہ آیا ہے، اس صورت حالات میں آیا ہے، تو اخبار میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو رہے گا اب، جی تو بڑے ٹپ ٹاپ یعنی بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ پہنچے، اور وہ جب سوال کرتے تھے تو اس طرح کے جیسے ہم مطمئن ہیں ویسے تو، لیکن یوں ہی سوال کیا ہے۔ میں اور مظہر علی خان سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ویو پوائنٹ والے، جی ہاں، جی تو میں نے کہا مظہر تم بھی سوال کرو کوئی، ورنہ ہم پر آ جائے گی بات۔ تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے، اٹھ کھڑے ہوئے، یوں ہی انہوں نے ایک سوال کیا جس کا جواب انہوں نے معقولیت سے دیا۔ جب ادھر ادھر ختم ہو گیا تو وہ باقاعدہ انہوں نے، جنرل صاحب نے میرا نام لے کر کہا کہ جناب آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے کہا صاحب سوال تو کوئی رہ نہیں گیا، میں کیا پوچھوں؟ نہیں اگر آپ کو کوئی اشکال ہو، کوئی ذہن میں کوئی خلش ہو تو وہ فرمائیں، میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کروں گا۔ یعنی اس پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ آیا ہے تو اس کو میرا نام کا کیسے پتا ہے۔ خیر صاحب میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا صاحب پھر وہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ نہیں آپ فرمائیں جی بالکل بالکل۔ میں نے کہا آپ نے 5 جولائی 77 کو جو تقریر فرمائی تھی اس میں ایک فکرہ تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنے اسلام کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے فرمایا تھا نا؟ ہاں میں نے کہا تھا بھائی، وہ رویداد خان ان دنوں انفارمیشن منسٹر تھے، رویداد خان ان کو وہ پیمفلٹ نہیں بھیجا، ہم نے تو پیمفلٹ بھی چھاپا۔ میں نے کہا صاحب وہ پیمفلٹ بھی مجھے ملا، تقریر بھی میں نے سنی تھی آپ کی، میں آپ کے منہ سے ذرا وہ کندھے مقرر کا لطف اور ہوتا ہے نا۔ کہنے لگے ہاں میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا اس کے بعد 23 تاریخ کو کیہان انٹرنیشنل کو آپ نے ایک انٹرویو دیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پی این اے کے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب پی این اے تو کہا عرف عام میں تو بات یہی مشہور ہے کہ وہ وہی لائی آپ کو۔ کہنے لگے پی این اے کیا چیز ہے؟ یہ میرے عقائد کا میرے خدا تعالیٰ سے معاملہ ہے، میرا اور خدا کا رشتہ ہے، اس میں پی این اے کیسے دخل دے سکتی؟ میں نے کہا صاحب پھر میں آپ گزارش کروں؟ کہنے لگے آپ کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں، میں تو آپ کا بڑا سینئر موسٹ جرنلسٹ سمجھتا تھا۔ میں نے کہا صاحب بس ایسا ہی ہے، آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی حسن زنی ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے اسلام کے لیے آپ کے سرٹیفکیٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا شخص، وہ ثاقب صاحب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایوان صدر میں وہاں دعوت دوں گا، 2-3 گھنٹے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ رویداد خان ان کو ذرا زحمت دو